صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مخدوم نوح صاحب، اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء، جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے
میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے، فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے۔ دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے، اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ لا ینصرون، حامیم
कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितने भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौ, अलिफ, लाम, मीम, हा, मीम, आइन, सीन, कौफ आए हैं, जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर और कुदाले नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसारून को अखीर कर लें पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं, इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए? मैं उनसे अर्ज करूंगा, पागल बन जाएं। दिन पढ़े, रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा। थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसारून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, ये उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आ उसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। हामीम ला युनसारून, ला युनसारून, ला युनसारून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसारून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं कातलाना हमले के लिए, जिसको खतरा रहता है। बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हजीज के साथ मुस्तनद चीज मैं आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैब का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकात मिनस समावाति वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा ये जिंदगी की मजबूरी बना ले,
اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں. پھر دیکھیں کمالات. کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں. یہ سورت فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں. کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ نور لقمے کی تاثیر تھی. چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے. اور نوری لقمے سورت فاتحہ. اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورت فاتحہ بیماریوں کا علاج. صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ. فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا. سانپ کا کاٹا. ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، تو لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج. صحابہ کرام نے 7 بار سورت فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور میں جب سورت فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی. اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی. اور جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورت فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے. یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اور اس لیے آج بھی شیطان سورت فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے. کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو. اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے. میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے. کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے. کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو. اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں. فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. آل رسول کی محبتیں
इबादतों का हिर्स देखें, हमें माल का हिर्स, उन्हें अमाल का हिर्स। वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें, क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। कहें इंशाअल्लाह। अब सोचो कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल बहुत मुश्किल से इजाजत, और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाअल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी